یہ حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے غازی کو پھانسی لگا لیا، تم انتظار کرو، عرش کا رب تمہارے ساتھ کرنے والا کیا ہے، تمہارے ساتھ اب سلوک کیا ہوگا۔ ہم تو مجبور لوگ ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، لیکن جس کے رسول کی توہین کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم کے اندر غازی کو شہید کیا گیا ہے، وہ رب بڑا غیرت مند ہے۔ اور تم انتظار کرو، عرش کا رحمان تمہارے ساتھ اب کرتا کیا ہے، تم کہتا کیا ہے، اب باقی رہ کیا گیا ہے، اب تم انتظار کرو کہ تمہارے ساتھ رب کرتا کیا ہے اور تمہارے ساتھ حال کیا ہوتا ہے۔ تم رسوائی اور ذلت کے اس مقام پہ پہنچو گے اور عبرت کا نشان بنو گے کہ دنیا دیکھے گی، اور تم رسوا ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور غازی کل بھی زندہ تھا، غازی آج بھی زندہ ہے، اور اس کا نام بھی باقی ہے، اس کا پیغام بھی باقی ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ غازی اگر چلا گیا ہے، جب غازی علم الدین کو شہید کیا گیا نا، تو ایک ہندوؤں نے جلسہ کیا، کہا کہ ایک شخص اٹھا تھا، ہم نے اس کو مار دیا ہے، اب ہم جو چاہیں کریں۔ تو ایک مسلمان جلسے میں بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کرو جو کرنا ہے، غازی خود گیا ہے، چھرا چھوڑ کے گیا ہے، وہ ہم نے ساتھ دفن نہیں کیا، وہ چھوڑ کے گیا ہوا ہے۔ تو یہ مت سمجھو کہ ہماری خیرت مر گئی ہے، کتنے غازی پیدا ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تیار کر گیا، اس کے جنازے میں کتنے لوگوں کو حرارت ایمان کی دی ہے۔ تم نے غازی کو مارا نہیں، غازی کو زندہ کیا ہے۔ اگر تم چھوڑ دیتے تو شاید تحریک کمزور ہو جاتی، لیکن تم نے قتل کر کے اس تحریک کو مضبوط کر دیا ہے، تم نے اس کو پانی دیا ہے، اب یہ تناور درخت بنے گا۔ تم اپنی خیر مناؤ، 295 میں سی کو تم ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے۔ وما قتلوه، ان کو قتل بھی نہیں کیا گیا اور ان کو سولی بھی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ یہودی قاتل ہیں ہمارے پیغمبر کے، اور حضرت عیسیٰ نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور یہ ان کے در پہ آزاد ہوئے، ان کو نہ صرف شہید کیا بلکہ مصلوب بھی کیا۔ بغیر کسی جرم کے وہ سولی چڑھ گئے، تو قیامت تک ہمارے آنے والے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ تو عیسائیوں کے ہاں ایک بنیادی عقیدہ کفارہ، اس کی نشأت ہونے لگی، اور پھر وہ ان کے عقائد کا، نظریات کا حصہ بن گیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر ہمارے گناہوں کی سزا کاٹ چکے ہیں، بغیر کسی جرم کے سولی چڑھ گئے، مصلوب ہو گئے، تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمارے پیغمبر نے کاٹ لی۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ کہ جو ہمارے بڑوں نے جرم کیے اس کی سزا ہم کاٹیں گے، اور ان کا نظریہ یہ کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، ہمارے بعد میں آنے والے کریں گے، ان کی سزا ہمارے پیغمبر پہلے کاٹ چکے ہیں۔ یہ دونوں نظریات افراط و تفریط پر مشتمل ہیں اور گناہ پر دلیر کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب سزا ہر صورت میں ہونی ہے تو پھر بھی مجرم گناہ پہ دلیر ہوتا ہے۔ جس کو سزائے موت کا حکم ہو جائے اس کو خصوصی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے، یا جو اشتہاری قرار پا جائے اور جب کہیں ملے تو اس کو گولی ہی ماری جانی ہے، تو وہ بھی گناہ پر دلیر ہو جاتا ہے کہ جب میری سزا یہی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور ایک خام صوفی نے کہا کہ تیری تو توبہ نہیں ہو سکتی، تو اس نے کہا کہ جب میری بخشش ہی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا، اس کی گردن بھی کاٹ دی۔ تو جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو گناہ پہ دلیر ہو جاتا ہے، اور دوسری صورت جب اسے یہ ہے کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں عدالتیں خرید سکتا ہوں، کچہریاں خرید